سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کے روز ہم نے سورہ جن اور سورہ مزمل شریف، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورہ دہر اور سورہ مرسلات تقریباً 6 سورتوں کا دور کیا۔ سورہ دہر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا انسان پر ایک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انسان کوئی قابل قدر چیز نہیں تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خوبصورت واقعے کی یاد دہانی کی ہے، اور وہ خوبصورت واقعہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم میں کا ہر شخص، اس کی کچھ نہ کچھ آرزو ہوتی ہے، اس کی کچھ نہ کچھ امید ہوتی ہے، اور خاص کر کے اگر ہماری جب فیملی لائف ہو جائے تو ہماری امیدوں کا اور آرزوؤں کا دائرہ بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رہ رہے ہیں۔ آپ کے بچوں کی طبیعت ناساز ہوئی۔ آج ہم سوچ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ اتنے ماڈرن ماحول میں رہنے کے باوجود ہمارے ہاں جب کوئی بیماری آتی ہے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کے پاس اسباب اور وسائل کی بڑی زبردست قلت تھی، اور ایسے ماحول میں جب بچوں کی طبیعت ناساز ہوئی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدہ فاطمہ نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو صحت دے دے، شفا دے دے تو ہم روزے رکھیں گے۔ یہ بھی ایک آل رسول کے گھرانے کی برکت ہے کہ امت کو ایک مسئلہ دے دیا کہ جہاں پہ آپ کی عقل یا آپ کے ریسورسز کام نہ کریں تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرو۔ انہوں نے منت مانی کہ پروردگار ہمارے بچوں کو صحت و شفا ملے، ہم 3 روزے رکھیں گے۔ جب گھر میں 2 بزرگوں کی منت ہو گئی تو آپ کی کنیز، ان کا نام فضہ تھا، انہوں نے بھی منت مان لی، ہم بھی روزے رکھیں گے۔ اور اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، کرم سے بچوں کو صحت و شفا دی۔ ایک دن یاد آیا کہ ہم نے اپنے رب سے روزوں کا وعدہ کیا تھا، تو ہم اپنے رب کے حضور میں روزے پورا کریں۔ اور عالم یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں گزر بسر کے لیے یعنی انف ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر کے کچھ جو لے کر کے آئے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ سحری میں لوگوں نے کھجور اور پانی سے سحری کر لیا۔ افطار کے وقت 3 روٹیاں بنائی گئیں، ایک روٹی سیدنا علی کے حصے میں، ایک سیدہ فاطمہ کے، اور ایک آپ کی کنیز ان کے حصے میں۔ افطاری میں ابھی تھوڑا سا وقت ہے، کھانا سامنے رکھ کر کے اور اس کے بعد انتظار کر رہے ہیں کہ اذان کی آواز ہو تو روزہ افطار کیا جائے۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ انا مسکین من مساکین المدینہ، رسول اللہ کے گھر والوں آپ پر سلامتی ہو، میں مدینہ کے مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں، مجھے کچھ دو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حصے کی روٹی دے دیتے ہیں، سیدہ فاطمہ اپنے حصے کی روٹی دے دیتی ہیں، اور آپ کی کنیز سیدہ فضہ وہ بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیتی ہیں۔ کھجور سے روزہ شروع کیا تھا، کھجور پہ ہی روزہ ختم ہو گیا۔ آج دوسرا روزہ رکھنا ہے، پھر کھجور کھا کر کے پانی پی کر کے روزے کی نیت کر لی گئی۔ آج کے روز بھی سیدنا علی محنت مشقت کر کے جو لے کر کے آئے، 3 روٹیاں بنی، لیکن آج کے روز دوسرا شخص دروازے پہ تھا، اور وہ دروازے پہ ندا لگا رہا ہے، صدا لگا رہا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ انا یتیم من یتام المدینہ، رسول اللہ کے گھر والوں تم پر سلامتی ہو، میں مدینہ کے یتیموں میں سے ایک یتیم ہوں۔ آج کے روز بھی تینوں نے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں دے دیں۔
کھجور سے روزہ شروع کیا تھا، کھجور پہ روزہ ختم کیا۔ اب تیسرا روزہ بھی کھجور اور پانی سے ہو رہا ہے، اور آج کے روز بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا جو لے کر کے آئے اور روٹیاں تیار کی گئیں۔ تو آج کے روز ایک تیسرا آدمی تھا، وہ فریادی تھا اور وہ قیدی تھا۔ السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ، انا اسیر من اسار المدینہ۔ تینوں نے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں دے دیں۔ میرے بزرگوں، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس واقعے کو 1500 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن جب بھی آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی، اپنے صحابہ کی ذہن کی، روح کی کیسی تطہیر فرمائی تھی کہ خود بھوکے رہیں تو رہیں، لیکن دروازے پہ آنے والا سائل بھوکا نہ رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا کر کے سیدنا علی کا استقبال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ علی، اپنے گھر کی کیفیات تم بیان کرو گے یا میں بیان کروں؟ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ ہی بیان کریں۔ سیدنا جبرائیل قرآن کی آیت لے کر کے پہنچ گئے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ لوگ اپنے کھانے کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ ہم لوگ اگر کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب ہمیں اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے، ہمیں اس کا بدلہ ملنا چاہیے، یا کم سے کم ہمیں اپریسیشن لیٹر ملنا چاہیے، تاکہ ہم گورنمنٹ کو دکھا کر کے اور اپنا ہم ریبیٹ وصول کر سکیں۔ اگلا جملہ جو اہل بیت رسول کا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، اس لیے کھلا رہے ہیں تاکہ تمہارے اس کھلانے سے ہم اپنے رب کو راضی کریں، ہم تم سے کوئی ریوارڈ یا کوئی اپریسیشن نہیں چاہتے۔ اللہ اکبر، یہی وہ چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بولی میں احسان کہا جاتا ہے، کہ ہمارے کھلانے کا مقصد ہم تم سے نہیں، کیونکہ انسانی ہمدردی یہ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن یہ ہمدردی کہ کھلا کر کے ہم تم سے ریوارڈ نہیں چاہتے، یہ ایمان کی فطرت میں ہے۔ اور میرے رب نے فرمایا ہے کہ تم آدم کی اولادو آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرو، تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں اس طرح کے واقعات ہمیں آئے دن دیکھنے کو ملتے ہیں، آئے دن دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور یہ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ جو اکثر میں آپ لوگوں کو شیئر کرتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں، کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر ہمارے گھر تشریف لائیں۔ اللہ کے رسول تشریف لے جا رہے ہیں اور سیدنا عثمان ان کے قدموں کو گن رہے ہیں۔ عثمان، ایسا کیوں؟ اللہ کے رسول، آپ کے جتنے قدم میرے گھر تک اٹھیں میں اتنے غلام خرید کے اللہ کے راستے میں آزاد کر دوں۔ یہ انوکھی دعوت تھی، یہ انوکھی دعوت تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو طلب ہوئی کہ کاش ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے تو ہم بھی ایسا کرتے۔ آئے تو لوٹ کر کے دعوت سے جب آئے گھر پہ تو چہرہ اترا ہوا تھا۔ سیدہ نے بھانپ لیا اور پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا یہ کہ آج ہم نے یہ انوکھی دعوت دیکھی، کاش ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے۔ انہوں نے کہا سیدہ فاطمہ نے کہ آپ جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام صحابہ کے ساتھ میں آپ دعوت دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے دعوت قبول کی، اور اس کے بعد جب چلے تو عالم یہ ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ گھر کا گزر بسر ہو سکے، لیکن سیدہ کا کہنا تھا، سیدہ فاطمہ گئی ہیں اور جانے کے بعد انہوں نے خالی ہانڈی اٹھائی ہے اور چولہے پہ رکھ دی اور مصلی لے کر کے اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو گئیں اور دعا کرنے لگیں کہ پروردگار، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے آمد کے خوشی میں ہمیں جنتی خانوں سے سیرابی فرما دی جائے؟
کھانا سرو ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، صحابہ سے اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں یہ تم کون سا کھانا کھا رہے ہو؟ صحابہ کا سمپلی جواب کیا ہوتا تھا؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ فاطمہ کی دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری ضیافت جنتی کھانوں سے فرمائی ہے۔ صحابہ کھاتے ہیں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ کی وہ دعا کہ جتنے میرے قدم اس کے گھر تک اٹھے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ تو کہنا یہ ہوا میرے عزیزو کہ آج کے روز ہم اور آپ، اب رمضان المبارک بہت تیزی سے ختم ہو جائے گا، بہت تیزی سے ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں سے رمضان المبارک کو آپ ایک خواب کی طرح سے دیکھیں گے، خواب دیکھا، خواب ٹوٹ گیا اور بات ختم ہو گئی۔ لیکن کہنا یہ ہے کہ عزیزو اب ہم لوگ اکثر میں دیکھ رہا ہوں اور آج میں نے چاہا کہ یہ مسئلہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، ہمارے بہت سے بہن بھائی اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ فطرانہ کتنا ہے اور فطرانے کی رقم آپ کی مسجد میں کتنا متعین کیا گیا۔ دیکھو یہ بات اچھی طرح سے آپ یاد کر لو کہ جس طرح سے قربانی میں تنوع ہے اسی طرح سے فطرانے میں بھی تنوع ہے۔ تنوع میں خامخواہ کے لیے کوڈ بول کر کے آپ لوگوں کو الجھانا نہیں چاہتا۔ قربانی میں کیا کرتے ہیں آپ؟ قربانی میں آپ دیکھتے ہیں کہ اچھے سے اچھا جانور ہو، تندرست ہو، فربا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور تندرست اور فربا قربانیاں پیش کرو کیونکہ یہی قربانیاں پل صراط پر تمہارے لیے سواریاں ہوں گی، انہی پہ سوار ہو کر کے تم پل صراط پار کرو گے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج، اور ہم قربانیوں میں یہ کرتے ہیں، قربانیوں میں ہم کرتے ہیں کہ صاحب اچھے سے اچھا بکرا لیں گے، اچھے سے اچھا دمبا لیں گے، اچھے سے اچھا بیل لیں گے، اچھے سے اچھا اونٹ لیں گے۔ یہ تمام نو ہیں قربانی کے، دمبا، بکرا، گائے، اونٹ، بیل، بھینس، ہے نا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ کے بھی انواع بتائے ہیں۔ اب ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ صاحب 2 کلو 50 گرام گیہوں دے کر کے وہ اپنا صدقہ فطر ادا کر لے، وہ اپنی جگہ پہ مطمئن ہو جائے کہ صاحب ہم نے دیکھو میرے بھائیو، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قربانی کے باب میں فرمایا، قربانی کے باب میں اگر آپ ایک قربانی کا بکرا لے کے آپ خون بہا دیں گے تو آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ قربانی کے باب میں اچھی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے صدقہ فطر کے بارے میں بھی آپ اچھا صدقہ، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گندم کے بارے میں فرمایا، جو کے بارے میں فرمایا، کھجوروں کے بارے میں فرمایا، کشمش کے بارے میں فرمایا۔ اب ہر ایک کا بھاؤ الگ ہے۔ ہم لوگ یہ پوچھتے ہیں، ہم لوگ پتہ نہیں ہم جان بوجھ کر ایسا پوچھتے ہیں یا انجانے میں ایسا پوچھتے ہیں کہ صدقہ فطر امام صاحب کتنا، لیکن امام صاحب یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کون سی نوعیت کا فطرہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کاجو کا فطرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں، 2 کلو 50 گرام کا کاجو کی آپ قیمت لگائیں تو آپ کو تقریباً یہ اللہ نیکی دے آپ کو، تو آپ کا $20 بن جائے گا۔ تو یہ ہم میں سے کچھ بھائیوں کو آگے آنا چاہیے اور ان کے مارکیٹ ریٹ لا کر کے، اور اس کے بعد یہ بتانا چاہیے، میں نے آپ کو جو 2 حدیثیں سنائی ہیں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں بھی یہ چیز ہوتی تھی اور ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں۔ مثلا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انسان کو غلامی سے آزادی دلوائی تو آل رسول سیدہ فاطمہ نے ایک جہنم کو جہنم سے آزادی دلوائی۔ یہ چیز بتانے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اگر 2 کلو 50 گرام گیہوں آپ دے دیتے ہیں، یقیناً آپ کا فطرانہ ادا ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لائق بنایا کہ آپ 2.5 کلو کھجور دیں، ظاہر سی بات ہے اس کی رقم زیادہ ہوگی۔
اور اگر آپ اس طریقے سے دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی نیتوں کو بخوبی جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے عبادات میں اتنا حسن زیادہ ہی فرما کر کے آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو کہنا یہ ہوا کہ آپ اپنے فطرانے کے باب میں ہمیشہ گیہوں پر ہی الجھ کر کے نہ رہیں۔ جو کی مارکیٹ ریٹ آپ نکال کر کے دیکھیں، گیہوں سے زیادہ مہنگا جو ہے۔ ہم گیہوں پہ آ کر کے الجھ جاتے ہیں کہ نہیں صاحب ہماری مسجد میں اگر $10 کا ہے تو ہم $10 کا دیں گے، 10.5 نہیں ہونے دیں گے، 11 نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں بھائی؟ وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پالیسی کو آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ کسی غریب کے پیٹ میں ایک لقمہ حلال پہنچ جائے۔ اگر آپ مطلب یہ ہے کہ $15 دے دیں گے تو کیا برائی آئے گی؟ اور $5 زیادہ دے دینے سے آپ کے اوپر کون سی ایسی افتاد آ جائے گی کہ جس کو آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ تو یہ کہنا یہ ہوا کہ میں نے آپ کو جو یہ مثال دی، اچھی طرح سے اس کو آپ سمجھ لیں کہ جس طرح سے قربانی میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے تنوع کا اعتبار کیا اور امت آج بھی اعتبار کرتی ہے، اسی طرح سے صدقہ فطر میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے نوع کا اعتبار کیا۔ اسی نوعیت کا آپ خیال کریں اور کوشش کریں کہ جلد از جلد اپنے صدقہ فطر زکوٰۃ الفطر سے اپنے آپ کو بری کر لیں۔ انہی دعاؤں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے روز آپ کو ایک دعا بھی کرنا ہے۔ ظفر چودھری صاحب کی بہن، ان کا پاکستان میں انتقال ہو گیا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے آپ سارے حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ میں اپنا کوشچن پوچھ سکتی ہوں؟ جی بیٹا، بسم اللہ۔ نماز سے ریلیٹڈ ہی ہے، پر میں سورہ ابراہیم پڑھ رہی تھی، اس میں جہاں پر یہ آتا ہے ربنا اغفر لی ولدی اولین مومنین یوم یقوم الحساب، اس سے پہلے والی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، اے میرے رب مجھ کو بھی نماز کا خاص اہتمام کرنے والا رکھے، اور میری اولاد میں سے بھی بعضوں کو کیوں، سب کو کیوں نہیں؟ سب کو اس لیے نہیں کہ اگر تو آپ یہ دیکھو، یہ آیت پاک پھر پہلے سے جڑی ہوئی ہے۔ ہاں، فمن تبعنی فانہ منی، پروردگار سیدنا ابراہیم کی دعا ہے، دعا ابراہیم ہے، پروردگار جس نے میری اتباع کر لی وہ تو میرا ہی ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو پروردگار اس کی بخشش فرما دینا، اس کے اوپر رحم فرمانا ہے نا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی جہاں سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے نا بیٹا، وہاں سے یہ دعا شروع ہوتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہاں سے ہے نا۔ اور یہاں پر وَمِن ذُرِّيَّتِي میں جو یہ بتایا گیا ہے تو اس میں ترجمے میں انہوں نے غلطی کی، میری اولاد کو۔ تو اولاد میں سے جو کہنے کا مطلب وہ ابراہیم علیہ السلام کا کہ جو میری اولاد میرا اہل ہے، جو میری نااہل اولاد ہے ان کے لیے وہ دعا نہیں فرما رہے ہیں۔ مطلب کہ وہ ایسے یہاں پہ اولاد کا مطلب پوری قوم کو وہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل، صرف مطلب کہ صرف اپنے، مطلب میں اولاد کو سمجھی کہ جس طرح اپنے بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک روحانی باپ ہوتے ہیں بیٹا، ٹھیک؟ تو یہاں پر پوری قوم کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ ہاں، تو یہ کہ انبیاء علیہم السلام، یہ دیکھو اس بات کو آپ سمجھو، قرآن نے کیا فرمایا؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام مومنوں کی جانوں کے زیادہ مالک ہیں اور ان کی پاک بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ ایمان والوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ تو اگر وہ ہماری مائیں ہیں تو انبیاء کیا ہوں گے؟ سمجھے کہ نہیں؟ اب ایک سمجھ لو کہ ایک بچہ ناخلف ہو گیا تو اس کے لیے کیا کرو گے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے باپ کو وہ اناپ شناپ جواب دے رہا ہے، ٹھیک؟ تو اب ایسے جو شخص
مطلب یہ ہے کہ باپ کے لائے ہوئے دین کو چیلنج کرے، باپ کے لائے ہوئے پیغامات کو چیلنج کرے، اور آپ یہ کہو کہ باپ اس کے لیے دعا گو ہو، تو یہ تو سینس نہیں بناتا۔ کیونکہ قرآن کریم نے کیا کہا کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار یہ میرا بیٹا اور یہ میرے سامنے ہلاک ہو رہا ہے، اور تیرا وعدہ تھا کہ تو میری اولاد کو ہلاک نہیں فرمائے گا۔ تو قرآن نے کیا فرمایا؟ انہو لیسا من اہلک، نوح یہ تمہاری اولاد میں سے نہیں، انہو عمل غیر صالح، یہ تو نالائق شخص، ہاں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو اس چیز کے بارے میں نہ سوال کرو جس کے بارے میں تمہیں تحقیق نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام اپنی امت میں ایک باپ کے درجے پر فائز ہوتے ہیں روحانی طور پر۔ اب اگر کوئی شخص ان کے احکام اور ان کے دعوت کو قبول نہ کرے تو نبی علیہ السلام اس کے لیے دعا بھی نہیں فرمائیں گے، یا نبی علیہ السلام کی دعا ان کو شامل نہیں ہوگی، سمجھ رہے بیٹا؟ تو اسی لیے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کیونکہ اس میں جو فاسق ہو گئے، جو مشرک ہو گئے، جو منافق ہو گئے، بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اپنے رحمت کا سورج چمکا دیا تھا۔ اب کوئی آدمی اپنی آنکھیں بند کیے رہے اور اس کے بعد یہ شکوہ کرے کہ صاحب اندھیرا ہے، تو اب اس میں قصور اللہ کا تو نہیں ہے، سورج کا تو نہیں ہے، قصور تمہارا اپنا ہے، تم نے اپنی آنکھیں کیوں نہیں کھولیں؟ تو اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں وہ تمام لوگ شریک نہیں ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں۔ ٹھیک، آئی ہوپ کہ اب آپ سمجھ گئی ہو۔ اگر میں اسی بات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لے کر آتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے ہمیشہ دعا مانگی، اس میں کوئی بھی ایکسکلوڈڈ نہیں تھا، تو پھر یہ بات تو حضرت ابراہیم سے الگ ہوگی نا؟ نہیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی تقسیم ہوگی۔ دیکھو بیٹا، امت ہونے میں سبھی برابر ہیں، لیکن امت کی قسمیں ہیں، ایک ہے امت دعوت، ایک ہے امت اجابت۔ جتنے غیر مسلم ہیں سب کے سب رسول اللہ کی امت ہیں، لیکن وہ امت دعوت ہیں، یعنی ان سب کو رسول اللہ کے لائے ہوئے پیغام کی دعوت ہے۔ لیکن ہم جو امت ہیں امت اجابت، کہ ہم نے رسول اللہ کی لائی ہوئی ہر دعوت کو قبول کر لیا۔ انہوں نے مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہ کیا، تو امت ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن وہ امت دعوت ہیں، ہم امت اجابت ہیں۔ تو جو اجابت والے ہیں، سمجھ رہے ہو، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امت ہیں۔ تو ٹیکنیکلی بات وہی بنتی ہے، جو ایمان لائے ہیں امتی وہی کہلائیں گے۔ ہاں، اور اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دعا، سب کے سب ہیں۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تودی بها عنا حقہ العظیم۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزۃ والعظمۃ والہیبۃ والقدرۃ والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح القدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفرہم ورحمہم واسکنہم فی الجنہ، اللہم اجعل قبرہم روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تفتنا بعدہم واغفر لنا ولہم واسعۃ مغفرۃ واجرا عظیما، اللہم اغفر من کان فی قلبہ حبۃ خردل من الایمان بحرمت سید الانس والجان، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک پارہ باقی بچا ہے، انشاءاللہ آدھا پارہ کل اور